نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات ہیں مجالس محی السنہ. ایک عنوان ہے مال بھی نعمت ہے اس کو ضائع نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت مال بھی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ روپیہ پیسہ دولت عطا فرما دیں یہ بھی نعمت ہے. زندگی کی ضروریات تقریباً مال ہی سے پوری ہوتی ہیں اور پیدائش سے لے کر مرتے دم تک انسان کو اپنی ضروریات کے سلسلے میں پیسے کی ضرورت قدم قدم پر پیش آتی رہتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو یہ نعمت نصیب فرما دے تو یہ اس کا فضل ہے, اس کی قدر کرنا چاہیے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب تک خوشحالی نہیں رہتی اور آدمی تنگی میں رہتا ہے, پریشانی میں رہتا ہے, تو چونکہ ضروریات زندگی اس کی پوری نہیں ہو پاتی تو اس کے لیے مال کمانے کی بھی تدبیر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی رہتا ہے. دونوں کام کرتا ہے. اسباب کے درجے میں ہاتھ پیر چلاتا رہتا ہے اور اسی کے ساتھ میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور دعاؤں کا اہتمام, اسی طریقے سے وظائف کا پڑھنا, یہ سب ہوتا رہتا ہے. لیکن جہاں کچھ فراوانی ہوئی بس مزاج جو ہے بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور شیطان ایسا سوار ہوتا ہے انسان پر کہ جو پیسہ آتا رہتا ہے اس طریقے پر ضروریات اس کی اپنے آپ بڑھتی رہتی. بعض لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے پیسہ آنے کے بعد اب اس کو خرچ ہی کرنا ہے. اب خرچ کرنے کے لیے جا بے جا جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے اس عنوان پر کہ ہماری ضرورت کی چیز ہے. اب اس سے پوچھو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ سالوں گزر جاتے ہیں جو چیز خرید رکھی وہ استعمال بھی نہیں ہوتی. اب ضرورت کا یہ مطلب تو ہے ہی نہیں کہ زندگی میں کبھی کام آئے کہ لاؤ اس کو خرید لیا جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے بس اس کو نعمت سمجھ کر قدردانی کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا اور سوچ سمجھ کر کے خرچ کرنا, یہ ہے اس کا حق. یہ تھوڑی نہ کہ مال آ گیا پیسہ آ گیا تو اب مزاج بدل گیا, ذہن بدل گیا اور اعمال میں فرق پڑنے لگا, عبادتوں میں متاثر ہونے لگی, رجوع اللہ کی کیفیت ختم ہو گئی, بلکہ انداز بالکل دوسرا ہو گیا. یہ تو نعمت کی ناقدری کی بات ہے. اس بات میں نے بار بار عرض کی ہے کہ پیسہ دولت سب سے زیادہ بے وفا یہی ہے. دنیا کی اور چیزیں جو ہیں ان میں تو وفاداری بھی ہے پائیداری بھی ہے, لیکن دولت کے اندر نہ وفاداری ہے نہ پائیداری ہے. بلکہ دولت کا معاملہ تو بہت عجیب ہے. دیکھیے انسان دولت کمانے کے لیے جائز ناجائز حلال حرام پتہ نہیں کیسی کیسی تدبیریں کر کے پیسہ جمع کر لیتا ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہر آدمی کا وقت آنے والا ہے. اگر کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے, ایسے مرض میں کہ شفا یابی بظاہر اس میں نہیں ہوتی ہے, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ مال جو تم نے خوب کما کے رکھا ہے اب تمہارا تصرف
کا حق ختم اس پر سے ہو گیا، وہ تہائی مال تمہارے پاس رہ گیا۔ اگر 3 لاکھ ہیں، 6 لاکھ ہیں، 6 لاکھ ہیں تو 2 میں تمہارا اختیار ہے، 4 نکل چکا ہے وہ۔ تو بے وفائی کی سب سے بڑی بات تو یہی ہو گئی کہ وہ جتنی محنت سے کمایا تو چلا گیا ہمارے ساتھ ہو۔ دوسرے، جان نکل گئی، اب کچھ ختم قصہ ہو گیا، اب وہ سب دوسروں کے قبضے پہ چلا گیا۔ تو یہ اتنا مطلب یہ کہ اس کے اندر پائیداری ہے ہی نہیں اس میں۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ مال اس کو اللہ نے دیا ہے تو اس مال کو صحیح مصرف میں سوچ سمجھ کر کے وہ استعمال کرے، اور استعمال اس طریقے سے کرے کہ اپنی آخرت کی تعمیر کی فکر کرے۔ وہ دنیا تو نکل جائے گی، آخرت کی تعمیر کی فکر کرے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو دوسروں کو دے دیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کا سہارا دے دیا، ضرورت پوری کر دی، خیرات صدقات کر دیا، فرمایا وہ باقی ہے، اور جو تم نے کھا لیا وہ فانی تو گیا، ختم قصہ ہو گیا سارا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بکری کا وہ آیا تھا، بکری کا گوشت تھا، تو آپ نے فرمایا کچھ باقی بھی ہے۔ تو گھر والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ گھر میں جو رہ گیا وہ باقی ہے اور جو دے دیا گیا ہے وہ فانی ہے۔ فرمایا نہیں، جو تم نے دے دیا وہ باقی ہے اور یہ جو رہ گیا یہ تو فانی ہے، اس لیے کہ کھا لیں گے، کھانے کے بعد میں ظاہر ہے کہ پیٹ میں چلا گیا، اب چلنے کے بعد فضلہ بن گیا، یہ ہوا، نکل گیا، سارا چلا گیا قصہ اس میں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمت سمجھ کر اس کا استعمال کرنا، اس میں اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، گناہوں پر اس کا خرچ نہ ہو، ان سب چیزوں کا لحاظ، اور ضرورت پر اس کو استعمال کرے۔ اس لیے کہ مال کو ضرورت پر اگر استعمال کرے گا کفایت کے ساتھ میں تو پتہ نہیں حالات کا اتار چڑھاؤ کیسا ہو، معلوم ہے حالات کے شکار ہو گئے تو ہاتھ کم سے کم کسی پھانے پھیلے گا تو نہیں، اپنے پاس رکھا تو رہے گا، کچھ کام آئے گا وہ تو۔ اور معلوم ہوا کہ ہاتھ کھول دیا پہلے ہی ہم نے، اب وہ تاڑے آ گیا، اب معلوم ہوا کہ نہ اپنا حق ادا ہو پا رہا، نہ بچوں کا حق ادا ہو پا رہا، سوائے اس کے کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلا دے آدمی۔ اس لیے فرمایا مال نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کسی کو مال دیا، روپیہ پیسہ دیا، اس کو احتیاط سے خرچ کرے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے۔ ایک بات یاد ہے، شریعت نے خود مال کو کے استعمال کرنے اور مال کو کی حفاظت کے سلسلے میں کس قدر حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں آیت ہے، آیت مداینہ، یعنی کسی کو قرض دو لو تو اس کا شریعت نے حکم دیا۔ اس آیت کو پڑھ کر کے ایک عیسائی مسلمان ہو گیا کہ یہ جو مذہب اتنا جو مال کی جس میں جتنی مطلب یہ کہ حفاظت کا انتظام ہے، تو اس میں پھر دین کی اور جان کی کتنی حفاظت کا انتظام ہوگا، کتنا خیر خواہ ہوگا۔ ایمان قبول کر لیا اس نے۔ شریعت کا حکم ہے کسی کو پیسہ دو، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کو لکھ لو۔ آج اگر کسی دوست کو پیسہ دینا ہو اور لکھنے کی بات آ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جائے گی، کہے گا دیکھو ہم پر اعتبار نہیں کیا، ہم اتنے دن سے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن شریعت نے جو جن مسالے کی بنیاد پر اس کا حکم دیا ہے اس پر ہمارا ذہن ہی نہیں گیا۔ ارے بھائی آج ہماری ان کی دوستی ہے، جس سے بھی کسی سے ہو، کل کڑواہٹ پیدا ہو گئی، اب پیسے کا ثبوت کیا رہا؟ اب تو گیا سارا معاملہ اس کے اندر۔ معلوم ہے جناب والا وقت آ گیا کسی ایک کا، وہ چلا گیا، اب لکھے پڑھی مہینے پیسہ کہاں سے مل پائے گا اس کے اندر۔ شریعت نے ذرہ برابر ایک پیسے کے نقصان کو گوارا نہیں کیا، فرمایا لکھ لو اس کو، لکھا پڑھی میں بات صاف ستھرا رہتی ہے اس کے اندر۔ تو اس پر عرض کیا کہ شریعت نے جب خود اتنا اہتمام کیا ہے کہ کسی کا پیسہ ضائع نہ ہو، تو خود فضول خرچی کر کے ضائع کرنا کون سی عقل مندی کی بات ہوگی اس میں۔ اور پھر قیامت میں 5 سوالات قیامت کے ایسے ہیں کہ بغیر اس کا جواب دیے قدم ہلے گا نہیں، نہ کہیں جانا ہوگا۔ ان میں سے سب سے بڑا یہی سوال ہوگا، پیسہ کہاں سے لائے اور کہاں خرچ کیا تم نے؟ یہ 2 سوال ہوں گے اس کے۔ تو اگر معلوم ہوا کہ آمد ہی بھی ہماری گڑبڑا گئی تو پھنس گئے اس میں، یا آمد میں کا صحیح جواب نکل گیا، خرچ میں پھنس گئے جا کر کے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بس اللہ پاک کسی کو مال دے، دولت دے، بس قدردانی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ حضرت نے فرمایا فضول خرچی نہ کرے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ عجیب مثال دی ہے
اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص وہ ہے کہ 1-2 دفعہ لوٹا لے کر بیت الخلا جاتا ہے ضرورت کے لیے اپنی فلش، اور ایک شخص ہے وہ بار بار جاتا ہے. تو بار بار جانا یہ کمال تھوڑی نہ ہے، بار بار جانا کوئی خوبی کی بات ہے بلکہ بیمار ہونے کی علامت ہے. ایسے ہی بار بار خرچ کرنے کا بھی معاملہ ہے. مثال بہت پیاری دی ہے. ہاں یعنی اس سے اشارہ اس پر بھی ہو گیا کہ مال و دولت سے محبت جو ہے بس جیسے لیٹرین سے ہوتی اتنی دیر کی رکھے، زیادہ نہ رکھے اس کے ساتھ معاملہ. پھر فرمایا خرابی کی جڑ یہ ہے کہ انسان بلا ضرورت بازار جاتا ہے. ضرورت پر بازار جانا کوئی حرج نہیں، وہ تو ضرورت کی چیز ہو گئی. بلا ضرورت بعض لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو ٹائم کہاں پاس ہو، چلو بازار ہو کے آ جائیں. اب بازار جا رہے ہیں، چیزوں کو سامانوں کو دیکھا، اب ظاہر جیب میں پیسہ ہے، اس کی گرمی ہے، اب خرچ کرنا ہے تو اب بے ضرورت سامان خرچ ہو رہا ہے اس کے اوپر. فرمایا کہ خرابی کی جڑ یہ ہے کہ انسان بلا ضرورت بازار جاتا ہے، وہاں جا کر ضروریات سامنے آتی رہتی ہے، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو خریدنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح جو چیز کچھ بھی مفید نہ ہوگی اس کو بھی خرید لیتا ہے، جس سے غیر ضروری سامان بھی کافی اکٹھا ہو جاتا ہے اور فضول خرچی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے جو چیزیں بلا ضرورت کی ہے اب ان کو گھر میں رکھنا، ظاہر ہے گھر گھرا ہوا، ان کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، تو کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ ایسے سامان کو آدمی خرید کر کے لے آ جائے یہاں پر، بس سوائے اس کے کہ وقتی طور پر تھوڑا سا مزہ آیا لے لیا ہو پڑا ہوا کر کے یہاں پر. بعض اکابر کے یہاں تھا سال گزرنے کے بعد پورے گھر کے سامان کا جائزہ لے لیا، اور جو سامان ضرورت سے زائد استعمال نہیں اس کو بس دوسرے کے حوالے کر دیا، بھائی لے جاؤ اس کو، ہمارے یہاں استعمال میں نہیں، تم ہی استعمال کر لو، ہم کو ثواب بھی مل جائے گا، تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اس کے اندر. اس لیے جب ضرورت ہو تو دکان یا بازار جائے، ورنہ وہاں نہ جائے. یہ بہت کارآمد بات بتا دی کہ بلا ضرورت جائے گا ہی نہیں تو فضول خرچی سے بچا بھی رہے گا. اور بازار جانا کوئی اچھی بات تھوڑی نہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے بدترین جگہ بازار ہے اور بہترین جگہ جو ہے مسجد ہے. اب ہم لوگ اپنے اعتبار سے دیکھیں کہ سب سے اچھی جو جگہ ہے وہاں سے تعلق ہمارا کمزور، وہاں کی حاضری کا تناسب ہمارا سب سے صفر پہ جا رہا، اور جو سب سے بری جگہ ہے وہاں کا تعلق بھی بڑھا ہوا، وہاں کی حاضری بھی زیادہ ہو رہی. تب ظاہر ہے اچھی جگہ جب دوری رہے گی تو اچھے کہاں سے بن پائیں گے ہم، اور بری جگہوں سے ہم جپٹے رہیں گے تو ظاہر ہے کی برائی ہم پر آ جائے گی اس پر. تو فرمایا کہ اس لیے جب ضرورت ہو تو دکان یا بازار جائے ورنہ وہاں نہ جائے. اسی لیے حدیث پاک میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی تلقین فرمائی ہے. فرمایا کہ جب بازار جاؤ تو دعا پڑھ لو، اس دعا کی برکت سے بازار کے شر سے، اس کی برائی سے، اس کی خرابیوں سے حفاظت ہو جائے گی، اور جو کچھ اس کے اندر خیر ہوگی وہ تم کو مل جائے گی اس کے اندر. حفاظت کی تدبیر فرمایا اس سے انشاءاللہ فضول خرچی سے محفوظ رہے گا. پھر یہ کہ اس سے اور بھی فوائد اور منافع حاصل ہوں گے. فضول خرچی سے تو بچے گا ہی، بازار جانے کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں. بازار جاتا ہے اب وہاں گانا باجا یہ وہ تو کان کے گناہ میں مستقل مبتلا ہو جاتا ہے. پھر نظر کی حفاظت اور مشکل پڑ جاتی ہے، آنکھوں کا گناہ الگ، کان کا گناہ الگ. پھر یہ کہ اسی کے ساتھ میں اب آنکھ اور کان جب گناہ میں مبتلا ہو گئے دل متاثر ہو رہا ہے، دل کا ستیہ ناش ہو رہا ہے اس کے اندر، اور بہت ساری خرابیاں اس میں ہو جاتی ہیں. تو حاصل بھائی آج کی گفتگو کا حضرت کے ملفوظ کا، مال بھی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کیا جائے. بس مال آئے، بس یہ استعداد رہے جس نے دیا ہے اس کے سامنے ہم کو حساب دینا ہے. بس جب حساب و کتاب کی بات آئے گی تو ظاہر بات ہے پھر گڑبڑ نہیں کر پائے گا. سال بھر کا حساب جب دیتے ہیں سرکاری طور پر تو کتنا گڑبڑ سڑبڑ کر کے بالکل حساب کرا کر کے پھر دینا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں گڑبڑ سڑبڑ کر کے تو کچھ کر نہیں پائیں گے، وہاں تو سارا سب معاملے ہی موجود وہاں پر ہے. تو اس لیے آدمی سوچ سمجھ کر خرچ کرے گا تو یہاں بھی راحت رہے گی، وہاں بھی راحت رہے گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.